بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو تو السلام علیکم، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہوں کہ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ یہاں جی عید اللہ اللہ کر کے گزر گئی۔ یہاں ہم عید کے تینوں دن کیا کیا کرتے رہے، اور اسکولوں کی چھٹیوں کی وجہ سے خوب بچوں کے ساتھ انجوائے کیا۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زو گئے ہیں، اور ایک نہیں بلکہ دو زو گئے تھے، اور ایک زو میں یہ اب کتنی شرارتیں کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیں آپ اینیملز کے ساتھ کیسے پلے چل رہا ہے ان کا۔ باکسنگ کلب کھلا ہوا ہے، یہاں سے یہ لگے ہیں، وہاں سے وہ لگا ہے، خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ عید سیلیبریشن دونوں ساتھ میں مل کر کر رہے ہیں، بچے بھی اور جانور بھی، اور یہ بڑا بچہ بھی آ گیا، تو یہ اس کو دیکھ کر اب بھاگ جائیں گے۔ یہ گئے، اور یہی ساری انجوائمنٹ ہے۔ تو عید آپ لوگ کی کیسے گزری؟ ہماری تو ایسے بچوں کے ساتھ گھوم پھر کے باہر جا کر، اور کیونکہ چھٹیاں ہیں، ایسٹر کی چھٹیاں پڑی ہوئی تھی، جس کی چھٹیوں میں ہمیں ایک بہت اچھا موقع تھا کہ ہم عید کو ذرا اچھے سے سیلیبریٹ کر سکے۔ ویسے نارملی یہاں بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا، عید میں تو اسپیشلی ہوتا ہی نہیں ہے، یہاں تو ایک چھٹی بھی اویلیبل نہیں ہوتی ہے اس طرح سے۔ اگر چھٹیاں ہو تو ہوں، اگر نہ ہو تو نہ ہوتی ہیں، تو یہ چھٹیوں کی وجہ سے تھوڑا بہت اچھا ہو گیا کہ بچوں کو ذرا گھما پھرا سکے اور دکھا سکے چیزیں، اور پتہ چل سکے کہ عید ہے واقعی میں۔ تو یہ ہم زو میں آ گئے ہیں، یہ زو ہمارے گھر کے قریب ہے، اتنا دور نہیں ہے، بہت قریب ہی کہہ لیں ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ ہر ایریا میں ایک چھوٹا موٹا زو ہوتا ہی ہے، تو یہ ہمارے ایریا کا ہم نیوشتل میں ہے، اور لاشت فون میں یہ ایک جھیل ہے، جھیل نہیں ہے سوری، یہ ایک زو ہے۔ تو اس زو کے اندر جو ہے نا بچے ہم ساتھ لے کر گئے، اور یہ دیکھیں بکریوں کے ساتھ کتنا انجوائمنٹ کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، اپنا انجوائے کر رہے ہیں، اور بکریاں بھی بچوں کے ساتھ ہیپی ہیں۔ تو یہاں پر تو خیر پاکستان میں تو بکریوں کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی ہے، اور گدھوں کو تو دی ہی نہیں جاتی ہے، لیکن یہاں بکریاں اور گدھے یہ سب چیزیں زو میں ہوتی ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو، بچے ان کو دیکھ کے اتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جس کی حد نہیں، بکریوں سے کھیل کھیل کے بچوں نے۔ تو میں نے کہا یہ اپنی کنٹری میں، بلکہ میں جب پاکستان میں تھی تب میرے گھر پہ بھی بکریاں تھی، جو میرے بچوں نے ان کے نام بھی رکھے ہوئے تھے، بڑو اور چھوٹو کر کے ان کو بلاتے تھے، اور وہ باقاعدہ بھاگ کے ان کے پاس آتے تھے، میرے پاس آتے تھے، مجھے بالکل ماں کی طرح وہ کرتے تھے، جیسے میرے بچے میرے پیچھے بھاگتے تھے، وہ بھی میرے پیچھے 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 بھاگتے تھے۔ تو بچوں کو بہت یاد ہے، بڑے والوں کو، تو وہ جو ہے نا ساری خوشی یہاں پوری کر رہے تھے، ان کو وہ بڑو اور چھوٹو یاد آ رہے تھے، تو ان کے ساتھ کھیل کھیل کر بکریوں کے ساتھ، اور پھر آگے پیچھے یہاں وہاں گھوم گھام کے کچھ چیزیں دیکھتے رہے۔ یہاں میں کچھ عید کا اس طرح سے ذکر کر لوں کہ عید جو ہے نا پردیش میں کوئی عید نہیں ہے، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا ہے، کوئی کسی کا اپنا نہیں ہے، کوئی کسی سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا ہے۔ تو بہرحال میں نے جیسے کہ پہلے بھی بتایا ہے کہ 7 سال ہو گئے، پر میرے بچے کسی پاکستانیوں کو نہیں جانتے ہیں، پاکستانی ہمیں نہیں جانتے ہیں، جان کر انجان بن جاتے ہیں، تو اسی لیے دور دور رہتے ہیں کہ یہ کہیں ہمارے گھر نہ آ جائے۔ تو خیر بہرحال ہم تو کسی کے گھر گئے بھی نہیں ہیں، بن بلائے تو کوئی اللہ پاک کے گھر بھی نہیں جاتا، وہاں سے بھی بلاوا آتا ہے تو تبھی بندہ جاتا ہے، اور ہم لوگوں کو انوائٹ کرتے رہتے ہیں، وہ بھی نخرے ہوتے ہیں ان کے۔ تو بہرحال یہاں پر کوئی کسی کا بھی نہیں ہے پردیس سے، تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو فیل ہونے نہیں دیتے، یہاں ماحول بنتا نہیں ہے، ماحول بنانا پڑتا ہے عید کا۔
تو یہ ماحول ہم بنا رہے ہیں خود اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کو فیل نہیں ہونے دے رہے ہیں کہ تم یہاں اکیلے اور تمہارا یہاں کوئی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو خوب سے خوب تر اچھا کھلایا، اچھا پلایا، اچھا انجوائمنٹ کروائی۔ عید کے دن پہلے دن مسجد لے کر گئے، وہاں پر پھر فیسٹیول تھا بہت بڑا عربیوں کا، وہاں لے کر گئے تاکہ ان کو یہ فیل ہو سکے کہ عید ہے، واقعی میں عید ہے، ورنہ بہت زیادہ بچے ناراض رہتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد 3 دن میں ہر جگہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ان کو گھماتی رہی، کیونکہ ایک اچھا موقع یہ تھا کہ چھٹیاں تھی تو کبھی ہم جھیل پہ چلے جاتے تھے، تو کبھی ہم باہر کوکنگ کر لیتے تھے، کبھی ہم زو میں، ایک زو گئے جو گھر سے دور یہاں کے کیپٹل برن میں ہے، وہاں چلے گئے تھے۔ پھر وہاں کے بعد اب یہ گھر کے قریب والے زو میں بچوں کو لے کر آئے، یعنی 3 دن فل بچوں کو انجوائے کروایا ہے نا۔ تو حالانکہ عید والے دن میں مسجد گئی، وہاں پہ مسلمانوں کی فیملیاں تھی، پاکستانیوں کی فیملیاں تھی، وہاں پر آئے ہوئے تھے، سب اکٹھا ہوئے تھے، عید کی نماز پڑھی، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھی، بچیاں، اور پھر انہوں نے عید کی نماز پڑھی، اور پڑھتے ہی کسی ایک نے ان سب کی دعوت کی ہوئی تھی، اور ان سب کو لے کر اس نے جیسے ہمیں دیکھا نا، وہ ایسے کٹے کہ وہ رکے ہی نہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کہیں ہمیں ان کو انوائٹ نہ کرنا پڑ جائے۔ تو بس بھاگ گئے سارے وہاں سے، بھاگ کر بالکل ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سنگ۔ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہیں سے بھوکے ننگے لوگ ہیں۔ الحمدللہ نہ ہماری بیگ اتنی مضبوط ہے نا کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں، شاید یہ لوگ روتے ہوں گے، بھوکے ننگے ہوں گے، پردیس میں بیٹھ کے 15 سال گزار کے بھی ان کو اب تک فرینچ نہیں آتی ہے، ان کو تھوڑی جیلسی یہاں سے بھی فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اتنا آگے کیسے بڑھ گئے ان سے، ہمیں آئے ہوئے صرف 7 سال ہو گئے ہیں اور میں پوری فرینچ بولتی ہوں، اور میں اتنی آگے تک نکل گئی ہوں اپنی محنت کے ذریعے، کیونکہ میں پاکستان سے بھی بہت محنت کر کے آئی تھی یہاں پر، اور اپنی محنت سے میں بہت آگے نکل گئی۔ تو وہ ان کو جیلسی فیل ہوتی ہے، تو آپ کا بھی کام تھا، آپ محنت کرتے، 15 سال سے یہاں پر بیٹھے ہوئے گھر میں کیا انڈے دے رہے تھے، تو ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے ہمیں دیکھ کر، تو انہوں نے فوری طور پہ بھاگنا مناسب سمجھا وہاں سے کہ کہیں ہمیں۔ پھر میرے ہسبینڈ کے ایک فرینڈ نے ان کو کہا کیوں آپ نہیں جا رہے ہو بچوں کو لے کے، آج تو بڑی دعوت ہے ان کے یہاں۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا وہ ہمیں بلاتے ہیں، ہمیں تو وہ نہیں بلاتے ہیں، تو کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ غریب لوگ ہیں۔ الحمدللہ ہم غریب نہیں ہیں، بیک ہماری بہت مضبوط ہے، اور یہاں بھی ہم ایک ایسے ملک میں، جیسے ملک میں تم لوگ ہو، تم سے کہیں آگے نکل چکے ہیں، یہ تمہاری بھول ہے۔ تو ان کو ان کی دعوت کیا کہتے ہیں اس کو مبارک ہو، اور الحمدللہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہیں، ہماری خوشیاں ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود جائیں گے۔ ہم وہاں سے بچوں کو گھما پھرا کے ہوٹل لے گئے، ہم نے وہاں پہ کھانا کھلایا، اپنے بچوں کو فیل نہیں ہونے دیا کسی چیز کا بھی۔ لیکن اس چیز کا دکھ بہت ہوتا ہے کہ بھئی آپ خود بھی آئیں، ہم بھی آپ کے یہاں آئیں، اور یہاں پر سب ایسے ہی ہیں۔ پھر کہتے ہیں پاکستانی ہو، نہیں پاکستانیوں کو پاکستانیوں سے بچنا چاہیے۔ کیوں بچنا چاہیے بھائی؟ آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں، دوسروں کے بارے میں ایسا نہیں سوچیں، شاید آپ لوگ خود ہی خراب ہیں، تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو پاکستانیوں سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ اصل میں آپ لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہوں گے نا، تو اس وجہ سے آپ لوگ کو یہ فیل آتا ہے کہ بھئی ہاں پاکستانیوں کو پاکستانیوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہ نہیں سوچتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ کوئی 3rd person کو ہم اہمیت دیں تو ہم کیوں نہ اپنوں کو اہمیت دیں، اپنوں کے ساتھ گلے ملیں۔ اس وقت ہم پاکستانی ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ آپ جا کے دیکھیں عربوں کو، جا کے دیکھیں ترکیوں کو، مسجد میں دھوم مچی ہوئی تھی، ایسی دنیا اکٹھا ہو گئی تھی کہ بس میں کیا بتاؤں، اور وہ ایک انجوائمنٹ تھی کہ اپنے مطلب پردیس میں سب ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے، لیکن کوئی پاکستانی ایسا نہیں تھا جو کسی کو گلے لگاتا۔ لعنت ہو ایسے پاکستانی ہونے پہ، اگر میں ہی کیوں نہ ہو جاؤں، کہ آپ پردیس میں ایک پردیسی ہو کے آپ اپنوں کو گلے نہیں لگا رہے ہو، اور اپنے وہ تکبر میں جی رہے ہو، ایسے تکبر پہ لعنت ہو تمہارے۔ جب ہم قبر میں جائیں گے نا، تو اللہ پاک نے سب کا کفن بھی ایک جیسا رکھا ہے، الحمدللہ کفن بھی ایک جیسا ہے۔ اگر اس پہ سلمہ ستارہ ہوتا نا تو پھر میں کہتی کہ ہاں بھئی اس کے کفن پہ سلمہ ستارہ ہے، وہ سونے کی تار سے اس کا کفن جو ہے نا وہ سلا ہوا ہے، اور ہم بیچارے غریب لٹھے میں لپٹے جا رہے۔
تو یہ اللہ پاک نے سب کے لیے شکر ہے الحمدللہ کہ کفن ایک جیسا رکھا ہے وائٹ کلر کا، اور اسی مٹی میں سب کے سب جائیں گے۔ کیا فائدہ ایسے دین کا جو آپ لوگ کہتے ہو کہ فخر سے کہتے ہو کہ رمضان میں نے اتنے قرآن جو ہے نا پڑھ لیے، پتہ نہیں کتنے کتنے قرآن، جیسے مقابلہ چل رہا ہو قرآن کا۔ قرآن کو سمجھو تو صحیح، صرف پڑھنا ہی لاحق ہے، پڑھو نہیں، سمجھو بھی قرآن کو، دین کو سمجھو بھی کہ دین کیا کہتا ہے ہمیں، صرف پڑھنا ہی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال عید پہ جتنے ہم نے اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کرنی تھی صرف اور صرف اپنے بچوں کے ساتھ، اور مسلمان عربوں کے ساتھ، مسلمان صومالینوں کے ساتھ، ایریٹریئنوں کے ساتھ، اور ترکیوں کے ساتھ، اور یہاں میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ میں یہ ساری پاکستانیوں کو نہیں کہہ رہی ہوں کہ 5 انگلی برابر ہوتے ہیں، اور یہ سارے پاکستانیوں کو میں یاد کر رہی ہوں، نہیں، جہاں یہ گندے انڈے ہیں نا میں صرف ان کو ہی یاد کر رہی ہوں، میں کسی اور کو نہیں یاد کر رہی ہوں کہ کوئی یہ اپنے اوپر لے کے یہ سب لوگوں کو برا بول رہی ہے۔ نہیں 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 نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ 5 انگلی برابر ہو۔ یہاں بہت اچھے لوگ ہیں جو دور دور رہتے ہیں آپ سے، کیونکہ میں جب نہیں آئی تھی، میں اس بارے میں بھی آپ لوگ کو بتاؤں کہ میں جب نہیں آئی تھی، مجھے ٹرین اسٹیشن پہ میں اکیلے کھڑی ہوئی تھی لوزان کے ٹرین اسٹیشن پہ، اور میں بہت پریشان تھی، تو مجھے ایک پاکستانی میں ابھی بھی ملے، اور وہ اتنے نیک اور اتنے اچھے تھے کہ میں ان کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اسی وقت انہوں نے مجھے ایک عطر دیا، پھر انہوں نے کہا ہماری بازل میں مسجد ہے، پھر وہاں انہوں نے اپنا فون نمبر دیا، پھر جب میری فیملی یہاں پر آئی تو پھر ہم لوگ ایک ہوئے، جب میری فیملی کیونکہ مجھ سے بچھڑ گئی تھی، تو ہم جب ایک ہوئے تو اس کے بعد پھر وہ عورت ہمارے گھر اپنے شوہر بچوں کے ساتھ آئی، جانماز لے کر آئی، قرآن پاک کا تحفہ لے کر آئی، تسبیحاں لے کر آئی جو آج بھی میرے پاس ہیں، ہمیں گلے لگایا، میں مبارکباد دی، بہت خوش ہوئی۔ اور وہ عورت اور اس کے ہسبینڈ اتنے نیک کہ جس کی حد نہیں ہے، ان کے بچے اتنے نیک، وہ لوگ رہتے ہیں بزل میں، انہوں نے مسجد تعمیر کی ہوئی ہے، وہاں پہ مسجد تعمیر کیا کی ہوئی ہے، مسجد کے اندر بڑے ہیں وہ لوگ، وہاں پہ سارے کام مسجد کے سر انجام دے رہے ہوتے ہیں وہ۔ پھر ہمارے بچوں کو یہاں پر ہمیں مسجد دکھائی، کہا کہ مدرسے آن لائن قرآن پاک لگوایا، فیصل آباد سے قاری صاحب لگوایا ہمارے بچوں کو، پتہ نہیں، تو انہوں نے قاری صاحب کی میرے خیال سے 6-7 ماہ تک انہوں نے فیس بھی خود پے کی، یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ فیس بھی 100 فرنک تھے میرے بچوں کے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مسجد آپ کے گھر سے دور ہے، بچے مدرسہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ جب میں اس عورت سے ملی تھی تو میں روئی تھی کہ یہاں کوئی اتنے پاکستانی نہیں ہے، تو میں کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی، میرے بچے قرآن پاک کیسے پڑھیں گے۔ میری بڑی بیٹی حافظ قرآن تھی، پاکستان میں پڑھ رہی تھی، تو یہاں تو آ کے سب کچھ بھول جائیں گے۔ اس نے کہا تم فکر مت کرو، انہوں نے جیسے اپنے بچوں کے لیے آن لائن قرآن پاک لگوایا ہوا تھا، انہوں نے قاری صاحب کو لگوایا میرے بچوں کے لیے آن لائن، اور وہ فیس خود پے کرتی رہی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی، جہاں گندے انڈے ہیں نا وہاں بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں۔ اور پھر وہ اس عورت کی میں اتنی شکر گزار ہوں، آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں، اس کا بیٹا اتنا بیمار تھا اس دوران، اس کے بیٹے کو ایک بہت بڑی بیماری لگی ہوئی تھی کہ وہ بس سالوں ہاسپٹل میں رہتا تھا، مگر اس کی یہ ایک نیکی، میں اور میرے بچے ہر نماز میں اس کے لیے اتنی دعائیں کرتے تھے، نام لے کر، یقین کریں اس کا بچہ ماشاءاللہ آج جوان، اتنا خوبصورت، اتنا اچھا ہو گیا، پڑھ لکھ گیا، قرآن پاک بھی اس نے پڑھ لیا، اور وہ اسے دیکھو گے تو آپ کہو گے کبھی وہ بیمار ہی نہیں تھا، اللہ اسے ابھی زندگی حیاتی دے، پوری ماں کے دل کی ٹھنڈک بنائے۔ تو ایک بات ہے کہ نیکی کرو گے تو دعائیں لوگے۔ پھر میں نے اس کو 6-7 اتنے ماہ کے بعد میں نے اسے منع کر دیا، آپ فیس نہ دیں، کیونکہ ہم دے سکتے ہیں فیس، اب بس جو آپ نے نیکی کرنی تھی آپ نے ہمارے ساتھ کی، آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن آج دن تک وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہے، جب بھی اس طرف آتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے، محبت سے آتی ہے، کبھی وہ جرمن گئی، کہیں گئی، وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتی ہے۔ تو ہم تو اب تک ہم ان کے گھر بھی نہیں گئے ہیں اب تک، کیونکہ دور ہے، لیکن وہ بیچاری آتی ہے، اپنے ہسبینڈ اپنے بچوں سمیت آتی ہے ہمارے پاس۔ یہ اسے کہتے ہیں انسانیت، انہوں نے دیکھا ہے کہ ہم اکیلے ہیں اور ہمارا یہاں کوئی نہیں ہے، ایسے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو اکیلے ہیں جن کا یہاں کوئی نہیں ہے، لیکن بس کیا بولوں میں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہنا چاہیے، کچھ لوگ بہانے بھی بنا دیتے ہیں، تو بہرحال اللہ بھی سب دیکھ رہا ہے اور بندہ بھی سب جانتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔
تو ہم تو اپنے بچوں کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ بچہ جو ہے نا ایک پاکستانی ہو اور اتنے ہلچل میں سے آیا ہو، اور جس طرح کی عیدیں پاکستان میں منائی جاتی ہیں اس طرح کے ماحول کو دیکھ کر آیا ہو، تو ظاہر ہے ان کے دل کے اندر پھر بہت دکھ ہوتا ہے جب عید ہو، اسپیشلی کہ اکیلے اکیلے رہنا اور اسکولوں میں جانا اور سارا کچھ، ساری ایکٹیویٹیز ہوتے رہنا، پر عید کا کچھ پتہ ہی نہیں چلنا۔ تو میں اپنے بچوں کو کبھی بھی اس الجھنوں میں نہیں پڑنے دوں گی۔ الحمدللہ میں اپنے بچوں کو خود انجوائے کروں گی۔ جب میں نے پہلے سے اپنے بچوں کے ساتھ اتنی تکلیفیں کاٹی ہیں تو میں اپنے بچوں کو ذہنی اذیت میں نہیں پڑنے دوں گی۔ بہرحال یہ تو تھی کچھ دکھ سکھ کی باتیں، عید کی باتیں، یہاں کے پردیس کی باتیں، جو پردیس میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس کی باتیں۔ تو مگر یہ ہے کہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ جن جن کے ساتھ پردیس میں اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں، آپ لوگ بھی اپنے پیر مضبوط کریں، آپ بھی اپنے آپ کو مضبوط کریں، آپ بھی اپنے دلوں کو مضبوط کریں، اپنے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی عید منائیں، اپنی فیملی کو دیکھیں، ان لوگوں کو گھاس نہ ڈالیں جو آپ لوگوں کو پوچھے نہ، ہاں ان کو بہت عزت دیں جو آپ کو عزت دے، جو آپ کو عزت دے ان کو عزت دے، جو آپ کو عزت نہ دیں آپ ان کا فون بھی نہ اٹھائیں، آپ ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں، آپ ان لوگوں سے دوری اختیار کریں، کیونکہ وہی ہوتے ہیں اصل میں جو لوگوں کے ٹانگیں کھینچتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھا ثابت کرتے ہیں اور لوگوں کو برا ثابت کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ برے ہیں۔ حالانکہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ یہاں پر آ کر، میں خود نہیں تھی لیکن میں نے ان کے ساتھ اتنے اچھائیاں کی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ 15 سال سے یہاں پہ رہ رہے، ان کے پاس کوئی پرمٹ، کوئی پاسپورٹ نہیں، کس وجہ سے کہ وہ کبھی اسکول ہی نہیں گئے، انہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں۔ ان کو میں نے اسکول کا رستہ دکھایا، ان کا داخلہ میں نے کروایا، یونیورسٹیوں میں داخلہ میں نے دلوایا، ان کو سرٹیفکیٹ ملے تو انہوں نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا۔ 15 سال سے ان کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا، پر وہ اچھائیاں نہیں جانتے۔ اب وہ ان کو اپنا آپ نیچا لگ رہا ہے کہ یہ ایک نئی آئی ہوئی بندی نے ہماری مدد کی، ہم تو اتنے زمانے سے اندھیروں میں پڑے ہوئے تھے۔ تو ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ ہماری واہ واہ کہیں نہ ہو جائے۔ میں نے اپنی واہ واہ کے لیے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، میں نے ایک نیکی کی ہے، میں نیکیاں کرتی رہتی ہوں۔ تو بس بہرحال اللہ پاک سب کو ہدایت دے، پہلے ہمیں دے بعد میں سب کو دے۔ باقی میرے دروازے عمر بھر سے غیروں اپنوں کے لیے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، دل کے بھی دروازے کھلے ہیں، گھر کے بھی دروازے کھلے ہیں، سب کچھ الحمدللہ۔ نہ ہماری بیگ بھی بہت مضبوط ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم اتنے کوئی گھرے پڑے لوگ ہیں۔ الحمدللہ پورا کا پورا خاندان یو کے میں ہے میرے ہسبینڈ کا، میرے ہسبینڈ خود رہ کے آ چکے ہیں، تو پھر ہمارا بھی پورا خاندان، میرے والد صاحب، میرے چچا وغیرہ، یہ لوگ پورے عمر بھر جاپان میں رہے ہیں، پھر ابھی بھی سسٹرز وغیرہ اور یہ لوگ سب بحرین وغیرہ میں رہتے ہیں۔ تو میرے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم ڈنکی لگا کر آئے یا ہم اس طرح سے آئے یا ہمیں کوئی پریشانی تھی تو ہم وہاں سے اس طرح آئے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کوئی گھرے پڑے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کسی کی مجبوریوں اور کسی کی تکلیفوں کو اگر آپ لوگ سمجھو گے نا، کسی کی بہت زیادہ مجبوریوں کو اگر آپ سمجھو گے نا، تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں نہیں گرائے گا۔ کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ کوئی اس طرح سے اتنی مشکلیں کاٹ کر اور یہاں پر پہنچے۔ تو ہم نے جو حاصل کیا ہے، ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے، ہم نے بہت تکلیفیں کاٹ کے حاصل کیا ہے۔ آپ لوگوں کو تھالی میں سب کچھ تیار ملا ہے، یا پھر آپ لوگوں نے اپنے شوہر کی پیپر میرج کروا کر اور یہ سب کچھ حاصل کیا ہے، یا پیپر میرج کروا کے یا دوسری میرج کروا کے، نارمل میرج کروا کے آپ لوگوں نے سب کچھ حاصل کیا، لیکن ہم نے اپنی تکلیفیں کاٹ کے سب کچھ حاصل کیا ہے، ہمیں کوئی برا نہیں کہہ سکتا۔ یہاں میں چائے کے لیے جو ہے نا، اکثر یہ چھوٹا سا وہ گیس پرشل لے کر جاتی ہوں، جہاں بھی جاتے ہیں تو اس میں ہلکی گیس ہو گئی تھی، ساتھ میں نے چھوٹے چھوٹے تن کے لکڑیوں کے ڈال دیے تو وہ بھی ساتھ جلتے رہے۔ یہاں میری چائے وائے ریڈی ہونا شروع ہو گئی تھی، تو پھر یہی انجوائمنٹ ہے، زندگی ہے، بس تھوڑی بہت چلتی رہتی ہے، اچھی بری۔ اور آپ لوگوں کی عیدیں کیسے گزری؟ یقیناً بہت اچھی گزرے گی، اسپیشلی پاکستانیوں کی تو بہت 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 ہی اچھی گزری ہوگی۔ ہم بہت مس کرتے ہیں پاکستان کی عید کو، چاہے کچھ بھی ہو، غربت ہو، کچھ بھی ہو، پھر بھی کوئی ملنے آتا ہے،
کوئی کہیں چلا جاتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. ویسے پہلے جب ہم پاکستان میں رہتے تھے ہمیں نہیں اتنا پتہ چلتا تھا، لیکن جب سے ہم پردیس میں آئے ہم بہت فیل کرتے ہیں اس چیز کو، بہت زیادہ فیل کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں عید کا نہیں پتہ چلتا. ہمارے پاس کوئی نہیں آتا ہے. دکھ یہ ہے اس بات کا، کوئی نہیں ہمارے پاس آتا ہے، کوئی نہیں بلاتا ہے. بس اکیلے اکیلے کیا عید ہے بتائیں آپ، کیا عید ہے؟ کوئی عید نہیں ہے. اب جب میرے بچے بڑے ہو جائیں، ان کی شادیاں ہو جائیں، ان کے بچے ہو جائیں، ہمارے 2-4 خاندان یہاں پر آباد ہو، پھر کچھ پتہ چلے ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا ہو، اس کا ہم انتظار کریں، پتہ نہیں ہم زندہ بھی رہے یا نہ رہے. بہرحال اللہ پاک ہم سب کو یہ ہدایت دے کے مل جل کے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. یہ تو پردیس کے دکھ ہیں، اس چیز کو صرف پردیسی ہی سمجھ سکتے ہیں، تو اور میں کیا آپ لوگوں کا سر کھاؤں گی. بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پردیس کی اور بھی بہت ساری تکلیفیں اور باتیں اور خوشیاں بھی ہیں جو میں بتانا چاہوں گی. آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.